اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کی ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 شعبان، شب بیرات والی رات 3 کام لازمی کر لیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا، آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر حاجت اللہ پاک آج کی رات قبول و منظور فرمائے گا۔ میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں اور بیٹوں سے، تمام دوستوں سے، تمام بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کے التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، اگر اس سے پہلے ماہ شعبان کے تمام جتنے بھی دن گزر چکے ہیں، اگر آپ نے کوئی عمل نہیں کیا، کوئی اللہ سے کوئی حاجت نہیں مانگی، خدا را کر کے 15 شعبان شب بیرات والی رات اللہ پاک سے جو آپ چاہتے ہیں، اپنے من پسند کا نصیب اگر آپ لکھوانا چاہتے ہیں، اپنے من پسند کا اگر آپ تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، تو اللہ کو آج کی رات یہ 3 کام کر کے راضی کر دیں۔ اللہ پاک آپ کے لیے سبیلیں پیدا کر دے گا، اللہ پاک آپ کے لیے راستے پیدا فرما دے گا۔ اگر آپ بند گلی میں ہیں تو اللہ پاک اس بند گلی میں اللہ پاک ہزاروں راستے آپ کی مدد کے لیے پیدا کر دے گا۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں اور بیٹوں اور بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں، آج کا یہ خاص عمل میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آپ نے کر لیا، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی من پسند تقدیر اللہ پاک آج کی رات لکھ دے گا۔ جو آپ چاہتے ہیں، جس طرح کے آپ حالات چاہتے ہیں، جس طرح کی من پسند زندگی چاہتے ہیں، اللہ پاک آپ کے لیے ویسی ہی زندگی لکھ دے گا۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ماہ شعبان کی برکت سے آج کی رات کی تقدس اور عظمت اور برکت کو سامنے رکھتے ہوئے میرا اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو آج کی صرف 3 کام کرنے سے قبول و منظور فرمائے گا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، 3 کام آج اگر آپ نے کر لیے تو اللہ پاک آپ پہ مدد خاص نازل فرمائے گا۔ آپ کے من پسند کی تقدیر اللہ پاک لکھ دے گا۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کو آج یہ 3 کام کر کے راضی کر لیں۔ میں اپنے تمام ماؤں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، آج یہ 3 کام کر لیں۔ آپ کے گھر کا بچہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ اللہ کے ہاں پیسے، مال و دولت کا کوئی ذاتیہ اور پیمانہ نہیں، کیونکہ وہ بے انتہا دولت کا مالک ہے، وہ بے انتہا خزانوں کا مالک ہے۔ اس کے ہاں مال و دولت کی کمی نہیں ہے۔ وہ حاکموں کا حاکم ہے، وہ رازق ہے، وہ قادر ہے، وہ مالک ہے۔ ہم اس کے محکوم ہیں، ہم فقیر ہیں، اس کے در پہ آ کے مانگتے ہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ مانگنے پہ عطا کرتا ہے، وہ مانگنے پہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ آج کی رات یہ 3 کام کر لیں انشاءاللہ تعالی عزیز، رزق، مال و دولت، صحت، شہرت، دکان، کاروبار 7 نسلوں تک اللہ پہنچا دے گا۔ آپ کی 7 نسلوں تک اللہ پاک مال و دولت پہنچا دے گا۔ اگر صحت کا کوئی مسئلہ ہے تو یہ 3 کام کر کے اللہ پاک سے دعا کر لیں، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کو اللہ پاک مکمل صحت عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کے ہاں کسی چیز کی بھی کوئی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی بھی آپ کے گھر میں مسئلہ ہے، بے اتفاقی ہے، رزق میں بے برکتی ہے، اگر دکان کاروبار میں برکت نہیں ہے، اگر آپ کے بچوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، اگر کاروبار کے مسائل ہیں، اگر آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے، جو بھی مسئلہ ہے، میں اپنے تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بیٹوں سے، میں اپنے بزرگوں سے التماس کرتا ہوں یہ 3 کام کر لیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ آج کی ببرکت رات کو مد نظر رکھتے ہوئے، آج کی رات کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے میرے اللہ آپ یہ جب 3 کام کریں گے، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کے من پسند مقدر اللہ پاک لکھ دے گا۔ آج کی رات اپنے من پسند مقدر، اپنی طبیعت کے مطابق جس طرح بھی آپ چاہتے ہیں، یہ دعا کر کے جب آپ مانگیں گے تو اللہ پاک ویسے ہی اچھے مقدر آپ کے کر دے گا۔ بیٹیوں کے اگر اچھے نصیب چاہتے ہیں، میں اپنی تمام بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، وہ اگر چاہتی ہیں کہ ان کے اچھے نصیب ہو جائیں ساری زندگی کے لیے، تو وہ آج کی رات یہ 3 کام کر لیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ ان کی طبیعت کے مطابق، ان کی منشا کے مطابق اللہ پاک ان کے نصیب لکھ دے گا۔
ان کے مقدر اچھے کر دے گا۔ بے روزگاری ہے تو اس کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، یہ 3 کام کر سکتے ہیں، اللہ پاک آپ کو برسر روزگار کر دے گا، اللہ پاک آپ کے روزگار کے ہزاروں اسباب پیدا فرمائے گا، اللہ پاک کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ بند گلی میں بھی اللہ پاک ہزاروں راستے نکال دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک مشکل کشا ہے، اللہ پاک حاجت روا ہے۔ آج کی رات جس نے مس کر دی، آج کی رات یہ 3 کام جس نے چھوڑ دیے، جو نہ کر سکا، وہ بڑا بدبخت اور بد نصیب ہوگا۔ یہ موقع سال بعد ملتا ہے، وہ بھی بشرط کی زندگی، اگر زندگی ہو اور سال گزرنے کے بعد، انتظار کرنے کے بعد آج کی رات ملتی ہے۔ میں اپنے تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے بار بار اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ میں ان کے لیے درد دل رکھتا ہوں، یہ موقع سال بعد واپس آتا ہے اور اس میں زندگی بھی شرط ہے، زندگی ہوئی تو یہ موقع ملے گا، تو اس موقع کو ضائع نہ کیجیے گا۔ آج یہ 3 کام کر لیں، انشاءاللہ تعالی عزیز مال و دولت رزق آپ کی 7 نسلوں تک جائے گا۔ اگر آپ کو ذاتی گھر کی ضرورت ہے تو آپ یہ دعا کر سکتے ہیں، یہ 3 کام کر کے اللہ پاک آپ کو ذاتی گھر دے گا، اپنا من پسند نصیب لکھوا دے۔ اللہ پاک آج کی رات پکار کے کہہ رہے ہیں، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو، آج میرے ہاتھ میں قلم ہے، کاغذ ہے، اپنے من پسند کا نصیب لکھوا لو، جو بھی آپ چاہتے ہو، ورنہ پورا سال آپ روتے رہیں گے، آپ کا رونا پورا سال کا مقدر بن جائے گا، پچھتاؤ گے۔ آج کی رات یہ 3 کام کر لیں، انشاءاللہ تعالی عزیز مال و دولت، رزق، شہرت، دولت، دکان کاروبار میں برکت 7 نسلوں تک جائے گی۔ میں اپنے تمام ماؤں بہنوں سے بار بار گزارش کرتا ہوں، یہ عمل خاص ہرگز نہ چھوڑیے گا، یہ 3 کام آج کے دن، آج کی رات کر لیں، انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک آپ پہ مدد خاص نازل فرمائے گا، آپ کے گھر کا بچہ کروڑ پتی ہو جائے گا، آپ کے ہاں مال و متاع کی اللہ پاک کثیر تعداد میں برکت پیدا فرما دے گا، گھر کے کونے سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، رزق میں اللہ پاک برکت پیدا فرما دے گا، دکان کاروبار میں اللہ پاک برکت پیدا فرما دے گا، خدا نخواستہ کوئی لاعلاج بیماری ہے اللہ پاک اس میں مستقل طور پہ شفا حاصل کرے گا، شفا دے گا۔ اللہ کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہم کیوں جیلی پیروں کے پیچھے بھاگے؟ ایک وحدہ لا شریک جو مشکل کشا ہے، جو حاجت روا ہے، تمام مسائل اس کے پاس ہیں، تمام مسائل کا حل اس کے پاس ہے، دنیا کی تمام جتنی بھی خزانے ہیں ان کا مالک اللہ ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ مشکل کشا ہے۔ آج کی رات اللہ کو راضی کر دو، آج کی رات اللہ سے مانگ لو، یقین کرو آپ کو اللہ پاک اتنا عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ 3 کام کرنے سے آپ کی زندگی میں اللہ پاک خیر و برکت کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ عمل خاص بتانا چاہوں گا، سب سے پہلے جب بھی کوئی آپ عبادت کریں، جو بھی عمل کریں، تو سب سے پہلے آپ کوئی وظیفہ کریں یا کوئی خاص عمل کریں، سب سے پہلے آپ درود ابراہیمی کا اہتمام کیا کریں۔ افضل اور برکت اللہ پاک نے درود ابراہیمی میں رکھی ہے، شارٹ درود اگر پڑھنا چاہیں تو صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کو اللہ نے خاص مقام دیا ہے، خاص فضیلت دی ہے، تو ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے درود ابراہیمی کا اہتمام کر لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس سے پہلے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے ویڈیو کو اس سے پہلے سکپ کر کے دیکھا تو جو عمل خاص میں بتانے جا رہا ہوں انتہائی مفید، انتہائی طاقتور، انتہائی مجرب عمل ہے، اس کو مس نہ کیجیے گا۔ اب جو آنے والی جو باقی ویڈیو ہے اس کو مس نہ کیجیے گا، ایک پوائنٹ ایک حرف میں آپ کو بتاؤں گا، ورنہ پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ یہ نہ کہنا کہ عمل نے کوئی فائدہ نہیں دیا، آپ نے اب باقی کی جو ویڈیو ہے وہ کمپلیٹ دیکھنی ہے، سکپ نہیں کرنا، عمل خاص سیکھ لیں۔ آپ مجھے دعا دیں گے، آج کی رات یہ 3 کام کر لیں، ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے
حدیث کا مفہوم ہے یہ جو عمل خاص آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل خاص سے اللہ پاک 99 بیماریوں 99 مسائل کا حل اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں اس عمل میں رکھا ہے۔ اور سب سے ادنا جو اس کا جو فائدہ ہے، اللہ پاک غم و فکر سے اللہ پاک نجات دے گا، غم اور پریشانی سے اللہ پاک نجات دے گا۔ یہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کس طرح آپ نے پڑھنا ہے؟ اپنے مقصد کی نیت کر لیں، اپنی حاجت کی نیت کر لیں۔ آپ جو بھی دعا اللہ سے آج کی رات مانگنا چاہتے ہیں، جو بھی حاجت اللہ سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک پوری کر دے، قرض کا مسئلہ ہے اس کی ادائیگی کے اسباب چاہتے ہیں، اگر آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذاتی گھر آج کی رات اللہ پاک دعا قبول فرما دے اور اللہ پاک آپ کو ذاتی گھر سے نواز دے، تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر بے اولادی ہے تو نیک اور صالح اولاد چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں اس عمل خاص کو کرنے سے پہلے۔ اگر دکان کاروبار میں برکت چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں کہ یا اللہ دکان کاروبار میں برکت کر دیں۔ یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اس عمل سے مکمل طور پہ آپ کو فائدہ ہو، آپ کو آج کے عمل سے مکمل طور پہ فائدہ ہو، اس لیے یہ چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ عمل کو کرنے سے پہلے آپ کو نیت کرنے کا بھی پتہ ہو اور اس سے مکمل فائدہ بھی ہو، تاکہ آپ کو آج کے عمل سے محروم نہ رہیں اور مجھے دعائیں دیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی کا اہتمام کر لیا اور اس کے بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اپنی جو بھی میں نے یہ چیزیں آپ کو بتائی ہیں، حاجات آپ کی جتنی بھی ہیں، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو پڑھنے سے پہلے بھی اور پڑھتے ہوئے بھی وہ تمام حاجات کو ذہن میں رکھتے جائیں، کیونکہ اللہ پاک دل کے راز جانتا ہے۔ اللہ پاک جو ہے اعمال پہ فیصلے کرتا ہے، نیت پہ فیصلے کرتا ہے، تمام اعمال کا جو ہے نیت پہ جو ہے منحصر ہے۔ نیت دل کی نیت کو اللہ پاک جانتے ہیں کہ میرے اس بندے کی دل کی نیت میں کیا ہے، دل کے اندر کیا خیال ہے، کیا تصور ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات، اللہ نے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ رکھا ہے۔ تو یہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے اپنی تمام مقاصد، تمام حاجات کی نیت باندھنی ہے۔ جو بھی مسئلہ ہے، جو پریشانی ہے، اس کی نیت باندھ لیں اور یہ 3 کام کر لیں۔ سب سے پہلا کام جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، 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 اس طرح پڑھتے جائیں، کیونکہ آپ کا تعلق اللہ سے اب جڑ رہا ہے۔ تو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب دوسرا عمل خاص آپ کو بتاؤں گا جو یہ سب سے بڑا عمل ہے اور آج کی اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بنا آج کا عمل کمپلیٹ نہیں ہے۔ آپ کی اگر دعا قبول ہوگی تو انشاءاللہ تعالی عزیز یہ دوسرا عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں انتہائی پرتاثیر، انتہائی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آج کا سب سے بڑا عمل یہ ہے، اس عمل کو کرنے سے پہلے تینوں جو عمل آپ کریں، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی، تمام حاجات کی نیت باندھنی ہوگی، تاکہ اللہ پاک آپ کے دل کے اندر پیدا ہونے والا خیال، آپ کے دماغ کے اندر جو خیالات چل رہے ہیں، آپ کی تمام حاجات، تمام ضروریات کے اعتبار سے ان کو اللہ پاک جانے، کیونکہ اللہ پاک نیتوں پہ فیصلہ فرماتا ہے۔ کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ آپ نے دوسرا عمل سٹارٹ کرنا ہے، شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا اول الاولین یا آخر الآخرین، یا اول الاولین یا آخر الآخرین، یا اول الاولین یا آخر الآخرین۔ آپ نے 300 مرتبہ یا اول الاولین یا آخر الآخرین، یا اول الاولین یا آخر الآخرین، آپ نے 300 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ جب بھی پڑھتے جائیں تو اپنی تمام حاجات اور تمام ضروریات کو مد نظر رکھیں۔ جو بھی آپ کو حاجت ہے، جو بھی آپ کو ضرورت ہے، جو بھی آپ دعا اللہ سے آج کی رات قبول و منظور کروانا چاہتے ہیں، آپ کو جو بھی مسئلہ ہے، قرض کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، خدا نہ
نخواستہ کوئی بیماری ہے اس میں اگر آپ شفا چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، آپ اس عمل خاص کو کرنے سے پہلے 300 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے ایک تسبیح 100 تسبیح جو ہے دونوں والی تسبیح آپ نے 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، یعنی کہ 300 مرتبہ کاؤنٹنگ آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے۔ 300 ٹائمز آپ نے یا اول الاولین یا آخر الآخرین آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے اپنی حاجت کو، اپنی نیت کو جو ہے وہ اس کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ کی ضرورت ہے، اس کو آپ اس کی نیت کر کے یہ پڑھتے جائیں، یا اول الاولین یا آخر الآخرین، یا اول الاولین یا آخر الآخرین، یا اول الاولین یا آخر الآخرین۔ آپ نے اس کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے، کسی قسم کی کاؤنٹنگ میں مسٹیک نہیں کرنی، تعداد میں نہ زیادہ پڑھیں نہ کم کریں۔ 300 ٹائمز یا اول الاولین یا آخر الآخرین آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ دوسرا عمل میں آج کا آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے یہ پڑھ کے اس کے بعد تیسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، یا اللہ تو پاک ہے اور تیرا شکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ 3 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ 4 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ 5 بار ہو گیا، یعنی آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائمز سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ کس طرح پڑھنا ہے توجہ فرمائیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ 3 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ 4 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ 5 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ 6 بار ہو گیا، یعنی کہ آپ نے 11 ٹائمز 11 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا ہے۔ اور اس کو پڑھنے سے پہلے جو بھی عمل آپ سٹارٹ کریں یا شروع کریں، اس سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ جو بھی آپ کو حاجت ہے، جو بھی آپ کو ضرورت ہے، اس کی نیت آپ نے لازمی کرنی ہے، تاکہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ جب 11 ٹائمز آپ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے شروع میں جس طریقے سے درود ابراہیمی پڑھا تھا، یا شارٹ درود اگر پڑھنا چاہیں صلی اللہ علی محمد، تو وہ پڑھ کے آخر میں 1 دفعہ پھر درود ابراہیمی یا شارٹ درود کا اہتمام کر کے دونوں ہاتھ اٹھا لیں، اور اب وہ دعا مانگیں، جو دعا جو ہے اللہ پاک آج کی رات اللہ پاک قبول و منظور فرمائے گا۔ آپ نے 3 دفعہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اس طرح کر کے آپ اللہ سے دعا مانگیں۔ یا رب العالمین، آج کی رات کی برکت سے، یا اللہ شب بیرات کی برکت سے، یا اللہ یہ جو میں نے 3 کام کیے، 3 اعمال کیے، ان کی برکت اور عظمت سے، یا اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حبیب ہیں اور ہمارے نبی ہیں، یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے وحدہ لا شریک ہونے کا واسطہ، یا اللہ تجھے ماہ شعبان کا واسطہ، جو ماہ شعبان کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور تو نے خود فرمایا ہے کہ ماہ شعبان کے مہینے میں تمام نعمتوں کو تقسیم کرتا ہوں، میں تمام نعمتوں کو عطا کرتا ہوں، تمام حاجات کو پورا فرماتا ہوں۔ یا اللہ میری تمام حاجات کو، میری تمام ضروریات کو، جو میں مانگ سکا ان کو میرا مقدر فرما، میرے آج کی رات نصیب اچھے لکھتے، میرے اولاد کے نصیب اچھے لکھتے، مجھ پہ قرضہ ہے یا رب العالمین، اس قرضے کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے، یا اللہ غیب سے عطا فرما۔ یا اللہ میں فقیر ہوں، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، یا اللہ میں بہت غریب ہوں، یا اللہ میری مدد خاص فرما۔ یا اللہ میرا دکان کاروبار ہے، یا اللہ اس میں برکت عطا فرما، یا اللہ اس میں بے برکتی ہے، یا اللہ میرے دکان کاروبار کو چلا، یا اللہ مجھے کامیاب فرما، یا اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نہیں ہے وہ اس طرح دعا کریں، یا اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ میرے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، مجھے ذاتی گھر عطا فرما، یا رب العالمین
میرے بچیوں کے لیے، میرے بیٹوں کے لیے اچھے رشتوں کے لیے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ ان کے من پسند رشتے سامنے لا۔ یا اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، ان کے من پسند رشتے سامنے لا۔ یا اللہ تو مسبب الاسباب ہے، یا اللہ تو اسباب پیدا کرنے والی ذات ہے۔ یا اللہ ان کے من پسند رشتے سامنے لا۔ یا اللہ میرے گھر میں بیماری ہے، یا اللہ اس میں شفا نہیں مل رہی، یا اللہ آج کی رات شفا لکھ دے۔ یا اللہ تیرے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یا اللہ تو عطا کرنے والا ہے اور مانگنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اس طرح کر کے آپ دعا مانگے، رو کے گڑ گڑا کے سسکیوں کے ساتھ اللہ سے مانگے، انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک آپ کی تمام حاجات اور تمام ضروریات کو آج کی رات کی عظمت اور برکت کو سامنے رکھتے ہوئے قبول منظور فرمائے گا۔ آمین آمین ثم آمین۔